اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے ہماری گفتگو کا، اور جو ہم لوگوں کا ڈسکشن آگے بڑھ رہا ہے تو کانسیپٹ میں کلیئرٹی آ رہی ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں۔ تو کانسیپٹ میں کلیئرٹی اس حوالے سے آ رہی ہے کہ ہم اسلام کے 5 رکن سے شروع ہوئے ہیں، اور پہلے رکن کے پہلے لفظ پہ گفتگو کر رہے ہیں جو کہ لا ہے۔ لا کیا ہے، لا کی حقیقت کیا ہے، اور لا کہنے سے فرق آ رہا ہے، انفلوئنس ہو رہا ہے ہیومن مائنڈ پہ اور ہیومن فزیکل ایکشن پہ، اور اس کے ورڈز اس کے ایکشن میں کنورٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑا انفلوئنس ہے، یہ بات جان لیجئے گا۔ جو مائیکل ہارٹ نے بک لکھی تھی دا 100، 70s کے مڈ میں یا 70s کے ارلی میں، تو اس نے جو بک لکھی دا 100، اس نے ہیومن انٹائر ہسٹری کے ٹاپ 100 انفلوئنس پرسنالٹی کو لسٹ آؤٹ کیا فرام 1 to 100۔ اس کے بعد بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی تھیں، لیکن وہ اس درجۂ شہرت تک نہیں پہنچی، کیونکہ لکھنے والے لوگ جو تھے وہ باعث تھے، کسی نہ کسی کو سپورٹ کر رہے تھے، ڈیلیبریٹلی یا سب کانشیسلی، جان بوجھ کر یا انجانے میں۔ لیکن مائیکل ہارٹ نے جو بک لکھی ہے وہ بالکل ان بائزڈ ہے، اس کو پڑھنے سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، بالکل ان بائزڈ ہے، اس لیے ریڈر کو اس نے بہت انفلوئنس کیا، بہت اٹریکٹ کیا، اور ورلڈ وائڈ پاپولیرٹی اس بک کی ہو گئی۔ تو اس بک میں اس نے نمبر 1 پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو رکھا، اور وہ انسان مائیکل ہارٹ، وہ اکیڈمکلی ملٹی ڈائمینشنل تھا۔ اس کی نظر ڈپلومیسی پر بھی تھی، جیو پالیٹکس پہ بھی تھی، اکانومی پہ بھی تھی، ہیومن نیچر پہ بھی تھی، اور ورلڈ وائڈ ہسٹوریکل فینومینا پہ بھی اس کی کافی گہری سمجھ اور سینس تھا۔ تو اس پہ ان بائزڈ ہو کے بالکل کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد جب اس نے کتاب تحریر کی، تب اس کتاب نے لوگوں کی اٹینشن کو اٹریکٹ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے ٹاپ پہ رکھا، اور 9 پیج پر مبنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ڈیٹیل اس نے